السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا ہارون رشید لیکچرر اسلامیات آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ الاحزاب، یعنی سورۃ الاحزاب کی ابتدائی چند آیتیں جو میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، جس کا ترجمہ ہے یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈر، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کہا نہ مان منکروں کا اور دغابازوں کا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور چل اسی حکم پر جو آئے تجھ کو تیرے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے، کام بنانے والا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں سورۃ الاحزاب کی ابتدائی 3 آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈر، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کہا نہ مان منکروں کا اور دغابازوں کا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور چل اسی حکم پر جو آئے تجھ کو تیرے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کر۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، وکیلاً کارساز ہے، انہیں کام بنانے والا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے بیشتر مضامین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور خصوصیت عند اللہ پر مشتمل ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا واجب ہونا اور آپ کی اذا رسانی کا حرام ہونا مختلف عنوانات سے بیان ہوا ہے، اور باقی مضامین صورت بھی انہیں کی تکمیل اور اتمام سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اس آیتوں کا شان نزول یہ ہے جو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اس صورت کے سبب نزول میں چند روایات منقول ہے۔ ایک یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف فرما ہوئے تو مدینہ کے آس پاس یہود کے قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ آباد تھے۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ کس طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائے۔ اتفاقاً ان یہود میں سے چند آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے اور منافقانہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے۔ دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غنیمت سمجھا کہ کچھ لوگ مسلمان ہو جائے تو دوسرے کو دعوت دینا آسان ہو جائے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ خاص مدارات کا معاملہ فرماتے اور ان کے چھوٹے بڑے آنے والوں کا اکرام کرتے تھے، اور کوئی بری بات بھی ان سے صادر ہوتی تو دینی مصلحت سمجھ کر اس سے چشم پوشی فرماتے تھے۔ اس واقعہ پر سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات نازل ہوئے۔ ایک دوسرا واقعہ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ ہجرت کے بعد کفار مکہ میں سے ولید بن مغیرہ اور شیبہ ابن ربیعہ مدینہ طیبہ آئے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی کہ ہم سب قریش مکہ کی آدھی اموال آپ کو دے دیں گے اگر آپ اپنے دعوت کو چھوڑ دیں، اور مدینہ طیبہ کے منافقین اور یہود نے آپ کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے اپنا دعویٰ اور دعوت سے رجوع نہ کیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ایک تیسرا واقعہ ثعلبی اور واحدی نے بغیر سند کے یہ نقل کیا ہے کہ ابو سفیان اور اکرمہ ابن ابی جہل اور ابو الاعور سلمی اس زمانے میں جب واقع حدیبیہ میں کفار مکہ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ترک جنگ پر معاہدہ ہو گیا تھا، تو یہ لوگ مدینہ طیبہ آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرنا چھوڑ لیں، صرف اتنا کہہ دے
کہ یہ بھی شفاعت کرے گی اور نفع پہنچائے گی، آپ اتنا کر لے تو ہم آپ کو اور آپ کے رب کو چھوڑ دے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ان کی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کو سخت ناگوار ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے معاہدہ صلح کر چکا ہوں، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ان آیتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حکم دی گئی ہے۔ پہلا، اتق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور دوسرا، ولا تطع الکافرین یعنی کافروں کا کہنا نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو قتل کرنا عہد شکنی ہے جو حرام ہے، یعنی وہ کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان کو قتل کرنا عہد شکنی ہے اور جو کہ حرام ہے۔ اور کفار کی بات نہ ماننے کا حکم اس لیے کہ ان تمام واقعات میں کفار کی جو فرمائشیں ہیں وہ ماننے کی قابل نہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور تیسرا حکم یہ ہے جو کہ پہلے حکم کا تکملہ ہے کہ آپ کفار و منافقین کی باتوں میں نہ آئے، ان کی بات نہ مانے، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی کا اتباع کریں۔ چونکہ اس خطاب میں صحابہ کرام اور عام مسلمان بھی شامل ہیں، اس لیے آخر میں بصیغہ جمع بما تعلمون فرما کر تنبیہ کر دی گئی۔ اور چوتھا حکم ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اس میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرے اور اپنی مقصد کی کامیابی میں صرف اللہ پر بھروسہ کرے کہ وہی ہی کافی کارساز ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کی رواداری کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا یعنی کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے، اور یعنی وہ بہتر کارساز ہے۔ ایک مرتبہ پھر سورۃ الاحزاب کا خلاصہ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈر اور کہا نہ مان منکروں کا اور دغابازوں کا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحیٰ الیک من ربک، اور چل اسی حکم پر جو آئے تجھ کو تیرے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے اور کارساز ہے۔